الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ بیان کو پورا سنیں، آگے لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی بار بار سبسکرائب کا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، سبسکرائب آپ کر دیں گے تو لائک شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو یہ اس کی رپوٹیشن اچھی بنے گی، اور یوٹیوب جو ہے دنیا بھر میں پھر ہمارے اس بیان کو پہنچائے گا، تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو یہ چینل سست رفتاری کے ساتھ چلے گا۔ جو میرا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین خواتین تک پہنچے، زیادہ تر خواتین ہی سنتی ہیں نا، کیونکہ میں بھی خواتین ہوں، خواتین ہی کے معاملے زیادہ تر بیان کرتی ہوں۔ جینٹس بھی سن لیں، سب میرے جو ہے بھائیوں کے برابر ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میرے گروپ میں جتنے خواتین ایڈ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر فارورڈ کریں۔ اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، بعض کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو میں بتا دیتی ہوں کہ جو بلیک کلر کا ہوتا ہے جس میں انگلش میں لکھا ہوتا ہے سبسکرائب، اس پر کلک کر دو، نیچے بیل کی گھنٹی آ جائے گی، بس ہو گیا سبسکرائب۔ تو اچھی چیز کو جو سپورٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے، اور بری چیز کو روکنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ تو یہ ہم سب کا کام ہے، اسے میرا ہی کام نہیں کہ میں یوٹیوب پہ کروں۔ چلو آپ کو یوٹیوب پر بیان کرنا نہیں آتا تو آپ آگے فارورڈ شیئر تو کر سکتے ہو، جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو۔ چلیے ہم ہمارے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ابھی عمرے والا ہی چل رہا ہے نا، 19 پارٹ آ چکے ہیں، 20واں پارٹ ہے۔ 19 پارٹ میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، جشن ولادت آ گیا تھا ربیع نور، تو ان کی جو ہے فضیلت پر، کمالات پر، برکت پر ہم نے بیان سنے تھے۔ اور عمرے کا سفر بھی چل رہا ہے، پرانا چل رہا ہے، کچھ نیو باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ پارٹ نمبر 20 ہے۔ ہم نے وہاں آف کیا تھا ریاض الجنہ پہ، کہ دھوم دھام سے جشن ولادت منایا وہاں پہ۔ تو تقریباً میں 6 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی، جیسے کہ میں نے پہلے والا پڑھا کر سنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن تھوڑا سا ریپیٹ میں دوبارہ کر دوں کیونکہ اس کو بھی 10 دن ہو چکے، شاید آپ 1 ہفتہ ہو چکا آئے ہوئے بیان کو، پارٹ نمبر 19 کو۔ تو یہ کہ 6 عورتیں ایسے کہ بھئی وہ میری ویل چیئر چلاتی تھی، اور پرمٹ پاس میرے پاس ہوتا تھا ریاض الجنہ کا۔ تو اس طرح مطلب ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ جانے والی، مطلب اس کی بیٹی بہن اس کو ویل چیئر چلا کے لے آتی، تو بھلے دوسری کے پاس نہ ہو، ویل چیئر والی کے پاس ایک پاس سے 2 جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہ میں کہا چلو میری ذات سے کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں چلے جائے، ریاض الجنہ میں چل جائے، کسی کو خوشی حاصل ہو جائے تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ میری ویل چیئر کو بھی دھکا لگ جاتا تھا، دھکا تو ماشاءاللہ سے اور کوئی نہ کوئی لگا دیتا تھا کہ میں لے کے نکلتی تھی، اتنے آ رہے ہوتے مسجد کے اندر، دونوں جگہ مکہ اور مدینہ میں، تو میرے ویل چیئر کو کوئی نہ کوئی خواتین مرد دھکا لگا دیتا تھا، آگے تک لے آتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑا ہاتھوں سے میں چلا لیتی تھی، اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا، دیر ہوتی تھی تو میں اپنا سامان اس پہ رکھتی۔ میرا بیگ کافی بڑا ہوتا تھا نا، کیری بیگ، اس میں میرے شال وغیرہ، سردی لگتی پنسورے، درود شریف کی کتابیں وغیرہ، کچھ پانی کی بوتل، نمکو وغیرہ، تو پھر میں اس پہ رکھتی تھی اور اس کو چلا کے پھر لے آتی تھی، تو یہ آسانی ہو جاتی تھی، تو میرا بھی کام ہو جاتا تھا۔ 6 دن میں نے 6 عورتوں کو، اب وہ الگ الگ شہروں کی تھیں، بس وہ انڈیا والی مجھے یاد تھی کہ ان بڑی رات کو میرے ساتھ جو گئی تھیں اندر، ہم نے یہ کرا، جشن ولادت منایا۔ اچھا، اب صبح بھارہ منانی کیسے منائے، جشن ولادت کیسے منائے، کیونکہ میں یہاں بناتی تھی پاکستان کے اندر، وہاں مدنی چینل تھا اس وقت، تو میں اسے شوق سے دیکھتی تھی۔ اس وقت تو میری اپنی مصروفیات ہیں، نہیں ہے میرے پاس ٹائم، تو میں میرے پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس قادری، یہ آقا انہوں نے سکھایا میں جشن ولادت منانا سب کچھ۔ تو ان کے ساتھ میں مدنی چینل پر جو ہے نعرے بھی لگا رہی ہوتی تھی، جشن ولادت بناتی تھی، جھنڈے لہرا رہی ہوتی تھی۔ تو یہ میرے کو شوق تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
جشن ولادت منانے کا۔ وہ سارے میں بیان کر چکے کہ کیوں مناتے کیوں نہیں مناتے، اب پرانے بیان نکال لیں، ابھی ہم نئے بیان پہ چل رہے، پھر بہت لمبا ہو جائے گا بیان۔ اب رات کو ہم ریاض الجنہ سے آ گئے، میں نے اپنی نماز وغیرہ پڑھ لی، نماز تو پڑھ کے گئے تھے عشاء کی، جو بھی ہے اپنے معمولات سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر آرام کی، تہجد ہوئی، تہجد کی نماز پڑھی۔ تو میں مسجد کے اندر ہی رہتی تھی نا، میری فیملی جو میکے کی گئی تھی وہ باہر ہوتی تھی۔ اب رات کے 3 ساڑھے 3 بج گئے، اس سے تہجد سے فارغ ہوئی، تو میں نے تو اپنے پرچم لیے اور میں باہر آئی۔ باہر دیکھا عورتوں کا رش، جہاں چھتریاں کھلتی ہیں، کافی عورتیں جگائی نے۔ چلو مجھے تو جانا تھا سبز گنبد کے سامنے، تو میرے میکے کی جو فیملی مجھے نظر آ گئی، میں نے کہا میری بھتیجی ہے، ان کا نام ہے مریم، میں نے کہا چلو آج چلتے جشن ولادت منانے، صبح منانے سبز گنبد کے سامنے۔ انہوں نے کہا آپا جانے ہی نہیں دے رہے، سب کو اس طرف نکال دیا، نہیں جانے دے رہے۔ میں نے کہا کوشش کرا کہ نہیں وہ نہیں جانے دیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، کہ ہم بھی وہیں بیٹھے تھے، ہمیں وہاں نکال دیا، واقعی پوری عورتیں اس طرف۔ اچھا میں گئی تو دروازہ بند جو سامنے سے جاتے ہیں، پھر میں دیکھا کہ جو اس طرف سے جنت البقیع کی طرف سے عورتیں آ رہی ہیں، وہ میں واپس گئی۔ اب میری ٹانگیں میں جان نہیں، اور میری ہمت جواب دے رہی ہے، کیونکہ میں اتنا پیدل نہیں چل سکتی، ویل چیئر میری اندر تھی، میرا اندر اس میں سامان تھا، خالی میں جھنڈے لے کر آئی تھی باہر۔ اب چلو میں دل چاہ رہا تھا یہیں بیٹھ جاؤں میں کہا ہمت کر کے چلو۔ اب گھومتے گھومتے وہ جنت البقیع کے بالکل قبرستان ہے اس طرف سے گئے، تو ادھر سے راستہ کھلا ہوا تھا اور عورتیں اس طرف آ رہی تھیں۔ میں گئی تو ایک جگہ چند عورتیں کھڑی تھیں، ان کے ساتھ میں نے کھڑی ہو گئی، اور نعتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے اس وقت۔ وہ شورتیں آئے، اور انتظامیہ اتنی ساری اس دن، پولیس والے، انتظامیہ، شورتیں جگہ جگہ، لا لا لا، شرک شرک، مسجد حاضہ مسجد نساء مسجد۔ انہوں نے یوں اشارہ کیا کہ مسجد میں جاؤ، ادھر جنت البقیع کے راستے سے۔ عورتیں چلے گئیں، تو میں نے دیکھا کہ دوسری جگہ 2-3 عورتیں اور کھڑی ہیں، میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شورتیں آئے ادھر سے 3-4 جگہ اس طرح عورتوں کو انہوں نے سب کو مسجد کی طرف اس طرف نکال دیا جہاں سے سبز گنبد نظر نہیں آتا، 26 نمبر گیٹ 28 نمبر گیٹ کی طرف۔ اب جو ہے اب میں کیا کروں، پھر دیکھا کہ میں نے 3-4 عورتیں اور کسی ستون کے سارے کھڑی ہیں، میں ان کے پاس کھڑی ہوئی، پھر وہاں سے بھگایا، مجھے ہی بھگاتے تھے۔ تو اب میں کیا کروں، کہاں کھڑی ہوں، تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آنے کے لیے گئی۔ اچھا وہ عورتیں آگے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، ٹانگیں میں تکلیف، وہ ان کی رفتار تیز تھی، وہ آگے تک گئی۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں، میں واپس آ گئی جنت البقیع کے، وہ شفا خانہ بھی ہے وہاں پہ، وہاں سے واپس آ گئی، اور کونے پہ کھڑی ہو گئی، شفا خانہ کے کونے پہ، باب جبرائیل پر، سامنے بالکل سبز گنبد نظر آ رہا ہے، بالکل سبز گنبد کے سامنے۔ اب تقریباً 4 سوا 4 بج گئی ہوگی، یہ آدھا گھنٹہ میں اسی میں لگ گیا نا، آنے جانے میں، اس طرح آدھا پون گھنٹہ۔ اب میری ٹانگیں میں جواب دے جائے، لیکن میں اس سہارے سے کھڑی ہو گئی، اور صبح بھرا ہونے کا وقت ہونے لگا۔ میں نے اپنے دونوں جھنڈے نکالے، پھر ادھر ادھر دیکھا، صورتیں تھیں، انتظامیہ آگے پیچھے تھی۔ میں نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر چلو، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سونے کی آمد، یعنی بہت سارے نعرے اپنے لگانا چلا گیا، مرحبا یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا، اہلا و سہلا، اس طرح کے جو مجھے نعتوں کے اس کے اشعار آتے تھے، اہلا و سہلا کے، مرحبا کے، وہ پڑھنے شروع کیے اور نعرے لگانے شروع کیے، دونوں ہاتھوں میں جھنڈے۔ اچھا میں آگے پیچھے دیکھ بھی رہی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ میں نے تقریباً 15 منٹ 20 منٹ پتہ نہیں کتنے دیر لگائی کہ صبح 12 ہو گئی۔ مسجد سے اذانوں کی آوازیں آنے لگا، میں نے جھنڈے رکھے، اذان کا جواب دیا، میں نے کہا اے کلثوم بندی ام منور، تیرا ہو گیا کام۔ یعنی لاکھوں عورتیں ہوں گی اس وقت، سب اس طرف ایک تنہا تھی، یا کوئی چند اور نہیں آ گئی ہوں گی، میری توجہ نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن سبز گنبد کے سامنے 2 جھنڈے لے کر ہاتھوں میں، اور اس طرح میں نے جشن ولادت بنایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ واحد عورتوں میں تھی، یعنی میں نکال دیتی ہوں، یعنی اللہ تبارک نے مجھ یہ سعادت عطا فرمائی، اتنی عورتوں میں ماشاء اللہ سے
جو ہے جشن ولادت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سونے آقا کا، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں ساری خوشیاں، عید، بقرعید، ہر تہوار، رمضان، جو ہے ایمان، قرآن، سب ان کے صدقے میں ملا۔ رحمان، ایمان، قرآن، سب اللہ نے ان کے صدقے میں عطا فرمایا۔ تو ہم ان کا جشن ولادت، یوم ولادت، برتھ ڈے کیوں نہیں منائیں؟ ان کا پیدائش کا دن جو ہے، برتھ کا دن کیوں نہیں منائیں؟ یہ میرا ہے، بس میں اپنے سونے آقا کے عشق اور محبت میں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن کرے گا تو بس اپنے اپنے دل کی بات ہے، عشق اور محبت کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی تو مناتے ہیں، اینیورسری بھی تو مناتے ہیں، یہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، یہ خوشی ہوتی ہے، لوگ منا لیتے ہیں۔ بعض میں حرام ناجائز کام بھی ہو رہتے ہیں، یعنی وہ تصاویر، تو گانے باجے، تالیاں، میوزک، رقص، اور بعض جگہ تو شراب کباب کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی پارٹیوں میں۔ تو علامان و لفیظ میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، شریعت میں منع نہیں ہے، ہم منا سکتے ہیں۔ جتنا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک نعمت ہے، اس کا چرچا کریں گے، ان کی خوشی منائیں گے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بھئی صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کا یوم ولادت مناتے ہیں یا جشن ولادت مناتے ہیں تو آپ کو کیا خوشی ہوتی، پسند آتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم، ہاں، کیونکہ ہر پیر کو روزہ رکھ کر میں اپنا یوم ولادت خود مناتا ہوں۔ اب یہ حدیث کافی نہیں ہے، منع تو نہیں کیا کہ نہیں مجھے خوشی نہیں ہوتی، یہ بدعت ہے یا وہ ہے فلانا، میرا کیوں منا رہے ہو، میں تو خود مناتا ہوں اپنا یوم ولادت، میرے آقا نے فرما دیا۔ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہر پیر کو منائیں، روز منائیں، اس نے منع کیا ہے، روز جو ہے ان کی نعتیں پڑھیں، ان کی میلاد منائیں، لیکن کم از کم سال میں ایک دفعہ تو زیادہ خوشی کا اظہار کریں نا، کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ دنیا میں آج کل کوئی مانگو، کوئی 1000 2000 نہیں دے گا، کوئی اپنا گاڑی پین نہیں، حتیٰ کہ کوئی پین آئی ڈی نہیں دیتا۔ ارے اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ خوب خوب خوشیاں منائیں، جشن ولادت منائیں، روزانہ منائیں، پیر کو منائیں، جو ہے 12 تاریخ کو منائیں، جیسے منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے 2 مرتبہ بلایا، ابھی اس دفعہ بھی بڑی رات کو ہم لوگ، میں وہیں تھی، وہیں پہنچے، اسی دن ہم پہنچے رہے، تو ابھی بھی منایا، اور یہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو جس طرح اللہ نے 2 مرتبہ مجھے مدینے کے اندر ربیع النور گزارنے کی سعادت عطا فرمائی، 2022 2024 میں، یا اللہ 2025 میں بلا، 2026 میں، یعنی جب تک زندگی ہے ہر سال اپنے محبوب کے در پر حاضری کی سعادت عطا فرما، وہاں جا کر دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔